الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ تفسیر کے اندر ہم شہید کے تعلق سے مقام و مرتبہ ان کا کیا ہے وہ پڑھ رہے تھے، جن میں یہ بات ہم نے سیکھی اور سمجھی کہ جو لوگ احد میں شہید ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کے نیچے کچھ پرندوں کی شکل میں ان کو رکھا ہے، جو جنت میں جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور واپس آ کر اپنے مقام پر جو قندیلیں ان کی بنی ہوئی ہیں اس میں ٹھہرتے ہیں۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے اس کے تعلق سے، جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، یا جابر، اے جابر، کیا بات ہے، تم کچھ افسردہ نظر آتے ہو؟ تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے، انہوں نے اپنے پیچھے قرض اور کثیر بچے چھوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ نے جب بھی کسی سے کلام فرمایا تو پس پردہ ہی فرمایا ہے، مگر تمہارے باپ سے اللہ نے روبرو کلام کیا اور فرمایا، اے میرے بندے، تم جو چاہو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ پیج نمبر 733 نکال لیجیے۔ تم جو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو تمہارے والد نے کہا، اے اللہ، میں یہ سوال کرتا ہوں، ایک بار پھر مجھے دنیا میں لوٹا دو تاکہ تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، میں پہلے سے یہ بات فرما چکا ہوں کہ یہاں آنے والوں کو دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ تو عبداللہ نے عرض کی، اے اللہ، میرے پیچھے رہ جانے والوں کو میرا پیغام پہنچا دو۔ تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ امام احمد نے ابن عباس کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہداء جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے سبز رنگ کے قبے میں ہوں گے، انہیں صبح و شام جنت سے رزق ملے گی۔ اس حدیث کو بیان کرنے میں امام احمد متفرد ہیں، اسے امام ابن جریر نے بھی کئی طرق سے بیان کیا ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد، واقعہ بیان کرنے کا مقصد اس لیے ہے کہ جنت کے اندر شہیدوں کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بلند و بالا رکھا ہے، اور خصوصاً جابر رضی اللہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو کہ جابر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا وہ یہ کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو کلام کیا وہ بغیر کسی چیز کے، ٹھیک ہے، بیچ میں کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد سے کلام کیا، یعنی جابر بن عبداللہ کے والد سے، یعنی عبداللہ سے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مانگو جو مانگنا چاہتے، تو انہوں نے کہا دنیا میں واپس لوٹاؤ، اے اللہ دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ دنیا میں جو شخص دنیا سے آ گیا اسے دوبارہ دنیا میں بھیجا نہیں جاتا ہے، وہ نہیں جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گویا شہداء کی کئی قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کی روحیں جنت میں آتی جاتی ہیں، دوسرے وہ ہوں گے جو جنت کے دروازے پر اس نہر کے کنارے ہوں گے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس نہر کے پاس آ کر ان کی سیر ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ یہاں جمع ہو جاتے ہیں اور یہاں انہیں صبح و شام رزق دیا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں جنت کے اندر جو شہیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام و مرتبہ دے گا اس کے تعلق سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جیسے منافقین نے کہا کہ اگر تم نہیں جاتے، اگر تمہارے رشتہ دار نہیں جاتے تو نہیں مرتے، اور آج ہمارے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے، ہمارے ساتھ کھاتے اور پیتے اور زندگی کو عیش کرتے،
تو اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ تم سے بہتر جگہوں پر ہیں، یعنی تم دنیا میں ہو اور دنیا میں تم نہیں مرو گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ٹھیک ہے، تم اپنے بستروں پر بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہو، لیکن ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، ان کا تو مقام و مرتبہ بڑا اونچا ہے، وہ لوگ دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر نعمتوں میں موجود ہیں۔ تو یہ سارے مسائل جنگ احد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی میں غزوۃ الحمراء الاسد کا ذکر اور اس میں شریک ہونے والوں کی فضیلت ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا۔ تو یہ اس یعنی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ مشرک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بعد جب جنگ احد سے اپنے علاقوں کی طرف واپس جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں اس بات پر ندامت و افسوس کا اظہار کیا کہ وہ مدینہ کا قصد کر کے اس جنگ کو فیصلہ کن کیوں نہ قرار دے سکے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کا علم ہوا تو آپ نے مسلمانوں کو ان کا تعاقب کرنے کے لیے حکم دیا تاکہ انہیں مرعوب کیا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ مسلمان میں ابھی بھی قوت اور دم خم موجود ہے۔ اس موقع پر آپ نے صرف انہی مسلمانوں کو تعاقب کی اجازت دی جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی۔ ہاں البتہ جابر بن عبداللہ کی مثال اس سے مستثنا ہے، جیسا کہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ مسلمانوں نے زخموں سے نڈھال اور چور ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اس حکم پر لبیک کہا۔ تو یہ امام ابن ابو حاتم نے اکرمہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جب مشرک احد سے واپس جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ تم نے نہ تو محمد کو قتل کیا اور نہ مسلمانوں کی دوشیزگان کو اپنے پیچھے سواریوں پر بٹھا لایا، یعنی کہنے کا مطلب ہے نہ اللہ کے رسول کو تم نے قتل کیا، نہ مسلمانوں کی عورتوں کو جو ہے اپنے ساتھ لے کر تم آ پائے، تم نے بہت برا کیا، لہذا تم لوٹ جاؤ۔ رسول نے اس خبر کو سنا تو آپ نے مسلمانوں کو بلایا تو انہوں نے آپ کے حکم پر لبیک کہا، حتیٰ کہ حمراء الاسد یا بئر ابی عنبہ تک کفار و مشرکین کے تعاقب میں آ گئے۔ شک سفیان کی طرف سے ہے کہ مسلمان کس مقام تک گئے تھے، یہ دیکھ کر مشرک کہنے لگے اب تو پلٹ جاؤ، آئندہ سال دوبارہ آئیں گے۔ تو یہ دیکھ کر رسول بھی واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ بھی غزوہ شمار ہوتا ہے۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جو جنگ ہوئی اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ جب کفار و مشرکین جانے لگے نا تو ان کو افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ نہ تو وہ اللہ کے رسول کو قتل کر پائے، نہ مسلمان، کیونکہ جنگوں میں ہوتا ہے نا کہ لونڈی بنائی جاتی ہے، یعنی جو فتح پاتے ہیں تو ان کی عورتوں کو وہ لوگ پکڑ کر لے کر چلے جاتے ہیں، وہ لونڈی بنتی ہیں۔ تو نہ وہ یہ کر پائے کہ ہماری کیا کہتے ہیں ماؤں اور بہنوں کو جو ہے ان کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ پکڑ کر لے جا سکے، ظاہر سی بات ہے وہ خالی ہاتھ چلے گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ خالی ہاتھ کیوں جانا، چلو مسلمان کمزور ہیں، مدینہ پر ہی حملہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جیت گئے ہیں احد میں۔ تو جب انہوں نے یہ کوشش شروع کی تو اللہ کے رسول کو خبر پہنچ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر چند صحابہ کرام کو بلایا، جبکہ صحابہ کرام تھکن سے چور ہیں، یعنی جنگ کیے ہوئے تھک گئے ہیں، لیکن پھر بھی نبی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، یعنی مشرکین کے پیچھے دوڑے۔ تو جس کی وجہ سے مشرکین کو لگا کہ نہیں کر سکتے، مدینہ پر حملہ ابھی نہیں کر سکتے، اس وجہ سے وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے کہ آئندہ سال یا بعد میں جب آئیں گے تو آئندہ سال دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، ابھی جا رہے ہیں، اس لحاظ سے وہ لوگ چلے گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ غزوہ احد 15 شوال ہفتے کے دن پیش آیا۔ اگلے دن 16 شوال کو رسول کے منادی نے دشمن کا تعاقب کرنے کی صدا بلند کی اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اس تعاقب میں ہمارے ساتھ صرف وہی شامل ہوگا جو کل غزوہ احد میں ہمارے ساتھ تھا۔ جابر بن عبداللہ یہ سن کر بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، میرے والد جو کل احد میں شہید ہو گئے نے مجھے 7 بہنوں پر کفیل چھوڑا ہے، اور یہ بھی کہا کہ لخت جگر ہمیں ان خواتین کو بغیر مرد کے نہیں چھوڑنا چاہیے، ویسے میں رسول کے ساتھ جہاد کرنے پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو یہ عذر سن کر رسول نے اجازت مرحمت فرمائی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نکلو، جو لوگ غزوہ احد میں شامل تھے وہی لوگ اب ان کا تعاقب کرو، کیونکہ یہ لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما تشریف لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے والد جو عبداللہ تھے نا وہ شہید ہو گئے احد میں، اور ان کے پیچھے تقریباً میری 7 بہنیں ہیں،
جن کو کفیل بنایا ہے مجھ پر، یعنی میں ان کا کفیل ہوں۔ تو اللہ کے رسول، میرے والد نے کہا کہ بنا مرد کے اپنی بہنوں کو مت چھوڑنا، تو میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عذر کو قبول کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ نہ جائیں۔ تو یہ ساری احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں شوق تھا، صحابہ کرام دین کی خاطر قربان ہونے کو تیار رہا کرتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں تھا کہ کسی صحابی نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہو اور آپ کی بات، جبکہ جنگ کی ہو پوری احد کے میدان میں اتنا لمبا اور اتنا جنگ کیا، اور زخموں سے چور ہیں اور تھکاوٹ سے چور ہیں، اس کے باوجود نبی کے ایک حکم پر لبیک کہنے کو تیار ہیں۔ یعنی دوسرے دن نبی نے حکم دیا کہ چلو حملہ کرنے کے لیے، 16 شوال کو حکم دیا، سارے صحابہ جو غزوہ احد میں تھے سارے تیار ہو گئے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کیسی نبی سے محبت تھی، کیسے اللہ کے رسول سے پیار تھا، کیسے نبی کے خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اس وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا، ان کو اس لقب سے ملقب فرمایا۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو نیچے صفحہ نمبر 736 کے اندر پورا کا پورا میپ بنا ہوا ہے کہ حمراء الاسد میں مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے، 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جو حمراء الاسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ لوگ، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا، کیونکہ جو جنگ ہوئی تھی احد جو جنگ ہوا تھا وہ مسجد نبوی سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام کو وہاں بھیجا گیا۔ کیونکہ اگر آج بھی جو لوگ مدینہ جائیں مسجد نبوی کے پاس، تو تقریباً گیٹ نمبر 22 یا 23 سے اور بمشکل جو ہے 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کو احد کا میدان نظر آئے گا، ٹھیک ہے، جہاں جنگ ہوئی ہے۔ اگر وہ پیدل جانا چاہیں تو بھی میرے خیال سے آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، ویسے نارمل طریقے سے جا سکتے، بالکل قریب ہی تھا، جس کی وجہ سے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوڑایا، تو صحابہ کرام وہاں پہنچے، یعنی ذوالحلیفہ سے تھوڑا آگے صحابہ کرام پہنچے تھے۔ تو یہ پورا کا پورا اس کا میپ ہے، یہ پوری چیز ہے، یہی پوری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمائی۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ للذین استجابوا للہ والرسول، ہوا یہ کہ نبی کو جب احد کے دن تکلیف پہنچی، مشرکین واپس چلے گئے، تو آپ کو خدشہ لاحق ہوا تو کہیں دوبارہ واپس نہ آ جائیں، تو آپ نے فرمایا من یذهب فی اثرہم، کون ہے جو ان کا تعاقب میں جائے؟ تو آپ کے اس ارشاد پر 70 صحابہ کرام نے لبیک کہا، ان میں سے ابو بکر، زبیر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اسی سیاق میں بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ جب ان لوگوں سے آ کر بیان کیا گیا کفار تمہارے مقابلے میں لشکر جرار جمع کیا ہے، بس ان سے ڈرو، تم ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ڈرنے والی قوم، مسلمان قوم ڈرنے والی، صحابہ کرام کی قوم، صحابہ کرام نبی کے ماننے والے، یہ ڈرنے والی قوم کبھی نہیں تھی۔ یہ کبھی کسی کے تلوار کے زور پر یا کسی نیزے کے زور پر یا کسی کے آنکھ دکھانے پر ڈرتے نہیں تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، وہ تمہیں ماریں گے، قتل کریں گے، انہوں نے کہا کہ اس میں تو ہمارے ایمان کا اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کا ایمان پختہ ہوا، وہ لوگ اور تیار ہوئے کہ وہ دین کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ پھر آگے کیا کہا انہوں نے؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا، کہنے لگے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ امام بخاری نے ابن عباس کی روایت کو بیان کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار کو تیار کیا ہے، ان سے ڈرو، جس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، بہت پیاری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جب کبھی بھی کوئی چیز ہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کبھی ڈر لگے، کبھی کوئی ڈرائے، کبھی کوئی دھمکائے، کبھی اس بات کا خوف و خدشہ لاحق ہو، اور کبھی کوئی چیز ہو، کبھی تمہیں کوئی کہے کہ یہ تمہارا نہیں ہوگا، تم یہ دین کا کام کر رہے ہو، ایسا ہو جائے گا تمہارے ساتھ، فلانے ہو جائے گا، ہماری زبان سے ایک لفظ نکلنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ قوم، یہ لوگ، یہ دنیا کے زمانے کے یہ لوگ، یہ انسان، یہ جانور، یہ چلنے والے لوگ، یہ ہمیں تکلیف کیا پہنچائیں گے جب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہت پیاری چیز ہے۔
پھر اس کے بعد ہوا یوں ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت سے صحابہ کرام کو نوازا، اور صحابہ کرام جو ہے فتح و نصرت سے دین اسلام کے علم کو بلند کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمائی ہے، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔